خدا خدا کر کے پاکستانی قوم کو آخر عقل آنا شروع ہو گئی۔ کافی دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یونیورسٹیوں میں جو داخلے کے لیے جو سیٹیں ہیں ان کا کوٹا پورا نہیں ہو رہا، اسٹوڈنٹ پڑھنا نہیں چاہ رہے، سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے، یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کا میچورٹی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ جو ہمارا یہ روایتی نظام تعلیم ہے یہ بیکار ہے، یہ کنٹینٹ بیکار ہے، یہ نظام تعلیم بیکار ہے، اس میں کوئی نالج نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ نالج کے حساب سے فائدہ ہے، نہ پریکٹیکل لائف میں فائدہ ہے۔ یہ تو ہم طوطے ہی بنائے جا رہے تھے، ہم یہ رٹے والے طوطے تیار کر رہے تھے پچھلی کئی دہائیوں سے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آج ہمارے پاس کروڑوں پڑھے لکھے نوجوان مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، اور ہم نے کبھی بھی اس پورے تعلیمی پروسیس میں کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ اب جو ڈگری کا ٹکڑا لے کے پھر رہے ہیں جس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں، وہ کوئی اور کام کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، کہیں مزدوری کرنا، کہیں سکلڈ ورک کرنا، کہیں ہنر سیکھنا، اور کوئی عام سا چھوٹا کام کرنا گھر چلانے کے لیے، اس میں وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ تو انہیں کیا چاہیے؟ انہیں ایک بڑی جاب چاہیے۔ اب کون سی یونیورسٹیوں گریجویٹ ہیں؟ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے۔ نہ کوئی سلیبس ہے، نہ کوئی کنٹینٹ ہے، نہ کوئی نظام تعلیم ہے، نہ کوئی پریکٹیکل ہے۔ ہمارے ہاں کی پڑھے ہوئے یونیورسٹیوں کے جو انجینئرز ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ٹول تک کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ تو باقی آپ دیکھیں کہ جو یہ روایتی بی ایس پاکستان اسٹڈیز کر رہا ہے، کیمسٹری، فزکس، الجبرا جو بھی کر رہے ہیں، ان کی فیلڈ کہاں ہے پاکستان میں؟ ان کے ریلیونٹ جابز کہاں ہیں؟ یہ کم از کم کو 35-40 انہوں نے ڈگریاں متعارف کروا دی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایک دو کے علاوہ کسی میں کہاں جاب ہے؟ کوئی نوکری نہیں ہے پاکستان میں۔ آپ دوسری نوکری کو چھوڑیں، جو ایگریکلچر کے جو انجینئرز ہیں ان کے لیے بھی جابز نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہماری یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے تھیسز ان کو لکھنے نہیں آتے، انہیں ریسرچ میتھڈولوجی کا نہیں پتہ ہوتا۔ جو یونیورسٹیوں میں جو کینٹین والے کھڑے ہوتے ہیں، جو فوٹو کاپی کی دکانوں والے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کمپوزنگ والے بیٹھے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، وہ تھیسز بنا کے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں۔ کوئی 20,000 لیتا ہے، کوئی 25,000 لیتا ہے ایک تھیسز کا، اور اتنا ہی نہیں، ان کا پلیجرزم بھی پیسے لے کے کلیئر کروایا جاتا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں کسی بھی یونیورسٹی کا وی سی آئے، میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ تھیسز سیل ہوتے ہیں، یونیورسٹی والے تھیسز بناتے ہیں، پلیجرزم پیسے دے کے کلیئر ہوتا ہے۔ جو سپروائزر آتے ہیں، جو وائوا ہوتے ہیں، ان کو اچھی ہوٹل میں کھانا دینا پڑتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف پیسہ دو، ٹائم گزارو، ڈگری لو۔ اب اس ڈگری کا کیا کام آئے گا؟ جو ڈگری اس طرح حاصل کی گئی ہو اس کا کیا کام ہے؟ باقی جو ہمارے گولڈ سلور میڈلسٹ ہوتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ود بینیفٹس ہوتے ہیں۔ یہ محنتی لوگ نہیں ہوتے، یہ کوئی پڑھاکو لوگ نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثر گولڈ میڈلسٹ وہ ہوتے ہیں ساری یونیورسٹیوں کے جو اسٹوڈنٹس ود بینیفٹس ہوتے ہیں۔ بینیفٹس کچھ آپ سمجھ رہے ہوں گے، کچھ میل اسٹوڈنٹس کے بینیفٹس ہوتے ہیں جو ہر لیول پہ یونیورسٹیوں کو جوائن کرتے ہیں۔ ان کی فیملی، ان کا پس منظر، ان کی پرسنل جابز، وہ مستقبل میں کہاں کام آ سکتے ہیں، وہ اس وقت حال میں کہاں کام آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے جو اسٹوڈنٹس ود بینیفٹس ہوتے ہیں یہ سلور اور گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں میں کوئی پڑھائی نہیں ہے۔ پاکستانی قوم اب ایک شعور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ اب یہ سکلڈ ایجوکیشن کی طرف جائیں، ہنر سیکھیں، آن لائن ہنر سیکھیں، یا کم از کم باہر کے ملکوں کی طرف ٹائم سے سفر شروع کریں، کیونکہ پاکستان سے پڑھ کر آپ ایم فل کریں یا پی ایچ ڈی کریں، اگر آپ نے باہر جانا ہے، یہاں تو نوکری ہے ہی نہیں، نہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہ گورنمنٹ سیکٹر میں۔ آپ نے ایونچولی کہاں جانا ہے؟ باہر جانا ہے، اور باہر جا کے آپ نے کیا کرنی ہے؟ لیبر۔ تو پھر بھائی جان ٹائم سے نکلیں۔ جن لوگوں نے ایف ایس سی کی ہے، ایف اے کی ہے، جو بھی کی ہے، یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹائم سے نکلیں، وہاں جا کے لیبر کریں۔ یہاں جو آپ نے لاکھوں ضائع کرنے ہیں، اتنے سالوں میں آپ وہاں کروڑوں کما لیں گے۔ تو یہ داد بنتی ہے پاکستانی قوم کو کہ اس فرسودہ نظام تعلیم کا، اس آؤٹ ڈیٹڈ کنٹینٹ کا آپ بائیکاٹ جاری رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹیاں آپ کے مستقبل کی ضامن نہیں ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔